آج ہم خداوند کے کلام میں سے، روح کے پھلوں میں سے مہربانی کا پھل، اس کی کلام مقدس میں سے تفسیر کرتے ہیں۔ تو روح کے پھلوں میں مہربانی ایک پھل ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کی کلام میں سے مہربانی کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہماری دنیا میں سخت دلی، بے حسی اور نفرت بڑھ رہی ہے۔ مہربانی صرف نرم الفاظ نہیں، بلکہ ایک عملی رویہ ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ مہربانی خدا کی ایک صفت ہے۔ تو آج ہم مہربانی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ جو آپ کو مہربانی کے بارے میں بتایا ہے، یہ روح کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4 باب، اس کی 32 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہاں اس طرح لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ تو آج ہم نے یہ جو آیت پڑھی ہے، اس میں 3-4 چیپٹر ہیں۔ جس طرح لکھا ہے نرم دل، مہربانی پہ تو ہم میسج دے رہے ہیں، تو نرم دل بھی لکھا ہوا ہے، اور قصور معاف کیے جانے کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مہربانی کے ذریعے ایک دوسرے کے قصور بھی معاف کیے جائیں۔ تو یہ پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس کا نمونہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا۔ اس نے صلیب پر دکھوں میں یہ خدا سے ریکویسٹ کی کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی شفقت ہے، پیار ہے، کہ خدا نے ان لوگوں کو جو اس کو ذلت پہنچا رہے تھے، جو ان کو زد و کوب کر رہے تھے، ان کو معاف کیا، اور یہ ان کی مہربانی ہے۔ بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامے میں ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جن پر مہربانی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یوسف کے بارے میں، جو پیدائش کی کتاب، اس کا 39واں باب، اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا، اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ یہ خدا کا بہت بڑا بھید ہے۔ یہ اس واقعہ کی طرف ہمیں لے کے چل رہا ہے کہ جب یوسف کے بھائی اس کے ساتھ حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور اس نفرت کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا، اور جب اسماعیلیوں نے خرید لیا تو اس نے مصر کا جو فوتیفار حاکم تھا ان کے سامنے بیچ دیا۔ تو اب فوتیفار نے جناب یوسف کو اپنا غلام بنا لیا۔
تو یہ میں لمبی سٹوری نہیں بتانا چاہتا. وہاں غلامی کے دور میں جو پوتیفار کی بیوی تھی اس کے کہنے پر پوتیفار نے اس کو قید خانہ میں بند کروا دیا. تو خدا نے وہاں پر بھی جناب یوسف کو عزت بخشی. اور آپ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جناب یوسف وہاں پر حاکم مقرر ہو گیا تھا، اور وہی بھائی جو اس کے دشمن بنے تھے اس کے ساتھ بھی یوسف نے مہربانی کی. اسی طرح پرانے عہد نامہ میں داؤد بادشاہ جو زبور کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 6 آیت یہاں پر لکھا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. زبور نمبر 23 جو ہے یہ غالباً جو سنڈے اسکول کے بچے ہوتے ہیں یا اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے یہ زبانی یاد کیا ہوا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو زبور لکھا ہوا ہے اس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ساؤل بادشاہ داؤد بادشاہ کا دشمن تھا، اس کے ساتھ حقارت کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا تھا. اس کے باوجود بھی داؤد پر کتنے بھی خطرات تھے تو خدا نے بار بار فضل اور مہربانی دکھائی، حتیٰ کہ داؤد بادشاہ کو داؤد بادشاہ مقرر کیا. اس سے پہلے جو ساؤل بادشاہ تھا وہ اس سے نفرت کرتا تھا. یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ خدا داؤد پر بار بار فضل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامہ میں یسایہ کی کتاب اس کا 38واں باب اس کی 5ویں آیت کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. یہ آیت ہمیں نظر آتی ہے. بس اس کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے حزقیہ پر بھی شفقت، محبت اور مہربانی کی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے حزقیہ بیمار پڑ گیا اور یسایہ نبی کی معرفت اس کو پتہ چلا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، انتظام کر لے، تو ختم ہونے کو جا رہا ہے، تیری عمر ختم ہونے کو ہے، زندگی ختم ہونے کو ہے. تو جب یسایہ نبی نے حزقیہ کو بتایا تو وہ رونا شروع کر دیا. اس نے رونا شروع کر دیا اور اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خدا کو کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے، میں نے ہر لحاظ سے تجھے اپنا معبود سمجھا ہے. تو آپ مجھے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو ختم ہونے کو جا رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ غمگینی تھی، تو میری عمر کو بڑھا دے. خدا نے اس کی آواز کو سنا، اس پر مہربانی کی، تو خدا نے یسایہ کو بتایا کہ میں اس کی 15 سال عمر بڑھا دوں گا.
تو اس کی نشانی بھی بتائی اور کہا کہ اس کو بتا کہ یہ جو سورج ڈھلنے کو جا رہا ہے یہ 10 درجے پیچھے کو ہو جائے گا، اس سے تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ تیری عمر 15 سال بڑھ چکی ہے۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کی محبت ہے، شفقت ہے، اور اس سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ جب ہم کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو ہم اس کو بلا وجہ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں کہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو اتنی قیمتی چیز ہے پھر بھی اس نے مجھے دے دی ہے، مگر ہم اتنے مہربان ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو خدا ان لوگوں پر مہربان ہے، خدا ان پر مہربانی کر رہا ہے، اور خدا نے اس کی عمر کو 15 سال بڑھا دیا، حالانکہ خدا نے انسان کے دن مقرر کیے ہوئے ہیں، تو پھر بھی اس نے اس کی عمر کو بڑھایا اور ساتھ میں اس کو یہ کہا کہ تیری عمر 15 سال بڑھ چکی ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے، جو نشان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے 10 درجے پیچھے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں ایک کہانی بہت مشہور ہے جو اس نیک آدمی اور سامری کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی آیت پیش کرتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 33 اور 34ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا۔ یہ بھی مہربانی ہے، اور اس بات کا ہمیں اس طرح پتہ نہیں چلے گا کہ کس بات پر اس نے ترس کھایا، کس بات پر اس نے مہربانی کی۔ تو یہ میں سٹوری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہے، ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا، اس کو زد و کوب کیا، مار پیٹ کی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی اتار کے لے گئے۔ تو وہاں پر جب وہ پڑا ہوا تھا تو سب سے پہلے ایک کہن وہاں سے گزرا، کہن جو آج بھی خدا کے لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے پاسبان سمجھتے ہیں، یہ ان کی سٹوری ہے، یہ اس کی کہانی ہے کہ ایک کہن وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ ادموہا پڑا ہوا ہے، یہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ آنکھیں چرا کر چلا گیا، اس نے اس کو پکڑا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد ایک لاوی وہاں سے گزرا۔ یہ جو لاوی کا قبیلہ ہے اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ تم صرف خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور اپنے آپ کو یہ خدا کے لوگ سمجھتے ہیں، اور خدا نے بھی ان لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک لاوی وہاں سے گزرا، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ پڑا ہوا ہے، زخمی حالت میں ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں، تو اس نے دیکھا تو وہ بھی آنکھ چرا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہاں سے ایک غیر آدمی، وہاں سے ایک سامری بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ زخمی حالت میں پڑا ہے، یہ بندہ خون آلودہ ہے، خون میں لت پت ہے، یہ بندہ یہ جو اس کے کپڑے بھی کوئی اتار کے لے گیا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ پریشان ہوا، اس نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کے زخموں کو صاف کیا، اور یہاں تک کہ اس نے اس کو
اس وقت کے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس لا کر رکھا اور کہا کہ اس کو میڈیسن دو، اس کی ٹریٹمنٹ کرو، اور اس کو 2 دینار بھی دیے، اپنے پاس سے 2 دینار دیے، اور اس کے بعد اس کو یہ کہا کہ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو اس کو میڈیسن وغیرہ دینا، اس کی ٹریٹمنٹ کرنا، اور جو بھی اس پر خرچ ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ ہے مہربانی، یہ ہے سامری کی نیک آدمی پر مہربانی کرنا۔ وہ لوگ جو خدا کے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے جو ہمارے سامنے بہت بڑا نمونہ ہے اس کی کہانی بتاتا ہوں، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کے بغیر ہمارا یہ مذہب کمپلیٹ نہیں ہوتا، جس کے بغیر ہماری نجات نہیں، وہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح۔ تو یسوع مسیح نے بھی ہم پر مہربانی کی۔ اس وقت کے لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے تھے، جو خدا کے پیچھے دوڑتے تھے، تو خدا نے ان بیماروں، گناہگاروں، محتاجوں، لنگڑوں، اپاہجوں، نبینوں، جتنے بھی لوگ تھے ان پر مہربانی کی۔ کیسے؟ جس کو بھی وہ دیکھتے اس کو شفا بخش دیتے، جس کو دیکھتے پریشانی کی حالت میں اس کو شفا بخش دیتے۔ اور اس کی جو آیت ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ یہ ہے مہربانی کرنا، یہ ہے محبت کرنا، جس سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، جب وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے، وہاں پر بہت کراؤڈ ہو گیا۔ آپ لوگوں کے اس بات کا علم ہے، آج کے دور میں اگر ایک بندہ وہاں پر جائے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں پر بھی ایسا ہی حال ہوا ہے کہ وہ ایک ویران جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا۔ تو جب وہ شام ہوئی، بھوک لگی، شاگردوں نے ان کو کہا کہ ان کو واپس بھیج دو، رات ہونے کو ہے، یہ بھوکے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا تم ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں؟ تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں ہیں ہمارے پاس۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان پر برکت دی اور کہا کہ جاؤ لوگوں کو بانٹ دو، کھلاؤ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر 5000 کا ذکر ملتا ہے، مگر یہ بھی لکھا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ جو مرد تھے وہ 5000 تھے۔ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 لیڈیز ان کی جو ساتھ تھی اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے، اور بچے جو ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی 5000 میں نہیں بلکہ 8000 کہہ سکتا ہوں۔ اگر ان کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 18 سے 20,000 لوگ بنتے ہیں۔ تو خدا نے وہاں پر وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلتے تھے ان پر بھی مہربانی کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں بائبل مقدس کے مطابق کیسے مہربانی کرنی چاہیے۔ ہمیں جو آج کا دور ہے، جو ہم یہ پڑھتے ہیں، جو خدا کا کلام سیکھتے ہیں، ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کیسے مہربانی کرنی چاہیے۔
تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں روح القدس کے ذریعے روح القدس کی رہنمائی لے کر مہربانی کرنی چاہیے. روح القدس کی رہنمائی لے کر مہربانی کرنی چاہیے. تو میں آپ کے سامنے ایک ورس پڑھتا ہوں. پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جو مین آیت ہے جس کے بارے میں آج بتا رہا ہوں کہ روح کے پھلوں میں یہ مہربانی ایک پھل ہے. تو لکھا ہے روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. جس میں یہ ایک پھل ہے. مہربانی ایک ایسا رویہ ہے جو دل میں خدا کے روح کی حضوری سے پیدا ہوتا ہے. یہ نہ صرف انسان کی کوشش سے ہے بلکہ دعا اور روح القدس پر انحصار ضروری ہے. جب تک ہم روح القدس کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت یہ مہربانی نہیں ہو سکتی. مہربانی اس وقت ہوگی جب ہم روح القدس کو اپنے اندر بسائیں گے. جب روح القدس ہمارے اندر آ جائے گا تو یہ جو جتنے پھل ہیں یہ بھی ہمارے اندر آ چکے ہوں گے. اس کے بعد دوسروں کو معاف کرنے کے ذریعے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 4واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہی ہماری مرکزی آیت ہے. اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہی ہم نے اسٹارٹ لیا تھا کہ تمہارے قصور معاف کیے جائیں. کیسے؟ نرم دل ہوگے تو پھر یہ ایسا ہوگا، اور ایک دوسرے پر مہربان ہوگے. یہ مین آیت ہے. ماضی کی تلخیاں دل میں نہ رکھیں. اگر دل میں تلخی ہوگی تو پھر تم میں نفرت ہوگی. تم نفرت میں بھر چکے ہوگے اور یہ خدا کو پسند نہیں. مہربان ہونا چاہیے. مہربانی معافی کا پہلا قدم ہے. مہربانی کے بغیر تم کچھ بھی نہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آپ کی مہربانی. مہربانی تو یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. اس کے بغیر روح کے پھلوں میں سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد عملی مدد اور خدمت کے ذریعے ہم مہربان ہو سکتے ہیں. تو عملی مدد اور خدمت کیا ہے؟ پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کا 13واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا. اتنی بڑی آیت. خداوند میرا مددگار ہے. تو زبور نویس بھی کہتا ہے کہ خدا میرا مددگار ہے. اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ خدا کی مدد لے کر چلتے ہیں. تو اس لیے لکھا ہے میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا. جب ہم خدا کے ساتھ لنک رکھیں گے، جب ہم خدا کے بیٹے کو نجات دہندہ سمجھیں گے، جب ہم اس کے روح کو اپنے اندر بسا لیں گے تو پھر یہ الفاظ ہمارے اندر سے نکلیں گے کہ انسان میرا کیا کرے گا. اس لیے یہ آیت لکھی ہے کہ نیکی اور سخاوت کو نہ بھولو. کسی محتاج، بیمار یا کمزور شخص کی مدد کرنا خدا کی نظر میں قیمتی ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، یہ ہے اس آیت کا مقصد کہ ہمیں ہر شخص کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہے مہربانی. ہم کسی امیر شخص کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ
اس نے یہ کام کہا ہے اس کا کر لو، بعد میں ہمارے کام آئے گا، ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر انسان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں سے بھلائی کرنے کے ذریعے ہم روح القدس کی رہنمائی لے کر بھی، یعنی جو ہمارے اندر روح القدس ہے اس کی رہنمائی سے ہم دشمنوں کی بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ بہت بڑی آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ کلام دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو آسمان پر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے مددگار چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو اس نے ہمارے لیے، اپنے لوگوں کے لیے روح القدس مددگار چھوڑا۔ اس کے ذریعے ہم دشمنوں کی بھلائی کرنا جانتے ہیں کہ کیسے مہربان ہوں گے۔ تو یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے تو بڑی بات ہے کہ قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ نا امید ہوئے، یعنی اس بات پر امید نہ رکھیں کہ میں نے اس کو 2000 روپے دیا ہے تو یہ کل کو مجھے دے گا، اور بلکہ یہاں تک کہ اس کو پوچھیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کو دیے ہیں کب دو گے۔ ایسی بات نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں سوچو، اور اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو پھر یہ امید نہ رکھو کہ یہ واپس کرے گا۔ تو اگر وہ واپس کرے یا نہ کرے، اگر تمہارے دل میں یہ بسا ہوا ہے کہ میں نے اس لیے یہ قرض دیا ہے، تو تمہارا اجر آسمان پر بہت بڑا ہوگا۔ یعنی جو 2000 آپ نے قرض کے طور پر دیے، اس کا اجر تمہیں مل چکا ہے۔ یہ بات ہے آیت کا۔ اور لکھا ہے اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ یہاں ہم مہربانی پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ تو آج بھی دیکھ لیں، اگر معمولی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو خدا جب میਂਹ برساتا ہے تو وہ ہر جگہ پر برساتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ صرف کسانوں کی ضرورت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ سب پر برابر وہ اپنے وہ جو بارش کا سسٹم ہے وہ باہر رکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، قرض دو۔ سچی مسیحی مہربانی اور صرف دوستوں تک محدود نہیں۔ سچی مسیحی مہربانی صرف دوستوں تک محدود نہیں، بلکہ دشمنوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے خدا ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ اس کے بعد انصاف اور رحم کے ساتھ، انصاف اور رحم کے ساتھ بھی مہربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پرانے عہد نامہ میں سے بتانا چاہتا ہوں۔ میکا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ میکا کی کتاب میں بھی ہمیں پرانے دور میں، پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ مہربانی صرف احساس نہیں، یہ انصاف اور خدا کے خوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر
خوف ہوگا، محبت ہوگی، خوشی ہوگی، تو پھر مہربانی ہوگی۔ مہربانی معمولی سا لفظ ہے، مگر اگر اس پر بیان کیا جائے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں بھی مہربانی ہونی چاہیے۔ خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں مہربانی ہونی چاہیے، گھریلو سطح پر، یعنی گھروں پر بڑوں اور چھوٹوں سے احترام اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، رحم سے محبت رکھنا چاہیے، اور کلیسیائی طور پر جو لوگ ہیں کلیسیا میں کمزور ایمانداروں کو سنبھالنا چاہیے اور ان کی نرمی سے اصلاح کرنی چاہیے۔ معاشرے میں ہر ایک کو برابر کی عزت دینی چاہیے۔ یہ ہے مہربانی، یہ ہے محبت، یہ ہے شفقت۔ مہربانی کے بغیر یہ جو الفاظ ہیں یہ دہرائے نہیں جا سکتے، اور مہربانی کرنا صرف انسانوں کو نقصان نہیں دیتا بلکہ ہمارے اور خدا کے تعلق کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ انجیل مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے مفت فضل پایا ہے، اس لیے دوسروں پر بھی فضل اور مہربانی کرے۔ اور آخر پر میں آپ کو بلکہ آپ پر ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم رحم دل ہیں۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہم بھی رحم دل ہیں؟ سوچو بچار کریں، ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔